الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا صدق الله العظيم. میرا جانے پر حاضرین مجلس، یہ سورہ بنی اسرائیل کی 73ویں آیت ہے. 70 اور 3 73، 73 74 75 76 اور 77 یہ ان آیتوں کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہے. ہم سب مسلمان ہیں. مسلمان کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار، اللہ کے سامنے سر جھکانے والا، کسی اور کے سامنے سر جھکانے والا نہیں. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے کوئی سر جھکاتا ہے تو وہ مسلمان نہیں. ہم ہیں مومن. مومن کے معنی دو معنی ہیں مومن. ایک کافر جو ایمان قبول کر لے، مشرک ایمان قبول کر لے، یہودی ایمان قبول کر لے، نصرانی ایمان قبول کرنا، ماننا، یہ ہے ایمان. تو اسی سے بڑا مومن ماننے والا. اس دین کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو ماننے والا، یہ مومن ہے. ایمان میں داخل ہو گیا ہے. اب ایمان میں داخل ہو گیا ہے تو وہ صرف بیٹھا ہوا نہیں ہے، وہ ایمان کے سارے کاموں کو کر رہا ہے، سارے اعمال کو انجام دے رہا ہے. مثلا نماز فرض ہے تو اس کو مان بھی رہا ہے، کر بھی رہا ہے. روزہ فرض ہے تو مان بھی رہا ہے اور کر بھی رہا ہے. زکوٰۃ فرض ہے تو مان بھی رہا ہے، کر بھی رہا ہے. حج فرض ہے تو اس کو مان بھی رہا ہے، کر بھی رہا ہے. اور اس کا یقین ہے کہ یہ سارے احکامات اللہ کے بتائے ہوئے ہیں اور اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہیں. کسی حکم میں وہ شک نہیں کرتا ہے، ہر حکم میں وہ یقین کو جما رہا ہے. یہ یقین کو جمانے والا یہ مومن ہے. یہ مومن کا دوسرا ترجمہ ہے. مومن مانے یقین والا. تو ایک معنی ہے ماننے والا اور ایک معنی ہے یقین والا. اس دونوں معنی کو شاہ عبد القادر صاحب دہلوی، جو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بیٹے، انہوں نے ترجمہ قرآن میں اس کا فرق کیا ہے.
کہ جہاں کوئی غیر مسلم ایمان کو قبول کرتا ہے تو وہاں پہ ترجمہ کیا ہے ماننا، اور جہاں مومن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی بات کہی ہے تو وہاں پر ایمان کا ترجمہ کیا ہے یقین کرنا، اور مومن کا ترجمہ کیا ہے یقین کرنے والا۔ تو مومن یقین کرنے والا ہے۔ ہم لوگ اپنے آبا باپ دادا نسلوں سے ایمان پائے ہوئے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے، تو ہم لوگ شرک سے اور غیر ایمان سے ایمان میں داخل نہیں ہوئے، بلکہ آبا و اجداد سے، باپ دادا سے، گھر کے ماحول سے ہمیں ایمان مل گیا ہے، تو ہم یقین کرنے والے ہیں۔ اب ہمارا کام ہے یقین کرنا۔ آج یقین کی بہت کمی ہے، یقین کی کمی کی وجہ سے مشکلیں پیدا ہو رہی ہیں۔ یقین کی کمی کی وجہ سے کسی لالچ میں ایمان کو بندہ چھوڑ دے رہا ہے، اسلام کو بندہ چھوڑ دے رہا ہے، لالچ ہے۔ کبھی تو پیسے کی لالچ ہے، اور کبھی جاہ منصب اور مرتبے کی لالچ ہے، اور کبھی کوئی اور گندی لالچ ہے، جس کی وجہ سے بندہ ایمان کو چھوڑ دے رہا ہے۔ کہیں کسی غیر سے نکاح کرنے کے لیے ایمان چھوڑ دے رہا ہے۔ آج اختلاف والے کلچر میں جو ایک ساتھ رہتے ہیں تو اس میں لڑکا بھی ایمان چھوڑ دے رہا ہے شادی کے لیے، اور لڑکی بھی ایمان چھوڑ دے رہی ہے شادی کے لیے، اور دونوں مرتد ہو جا رہے ہیں۔ یہ ایمان کی یہ کمی کی بات ہے، یقین کی کمی کی بات ہے۔ جس دن ہم اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ مرنا اور جینا اسی پر ہے، ہمیں موت تک ایمان پر رہنا ہے، اس دن ہم کامیاب مسلمان، ورنہ ہم کامیاب نہیں ہیں۔ اگر ہم کسی خوف سے ایمان کو چھوڑ دے رہے ہیں تب بھی غلط، اور کسی لالچ کی وجہ سے ایمان کو چھوڑ دے رہے ہیں پھر بھی غلط۔ گناہ کرنے کے لیے بھی بندے کے اندر یقین چاہیے کہ جہاں یقین ہے تو گناہ نہیں کرے گا، اور جہاں یقین کم ہوا وہ گناہ کرے گا۔ اس لیے ہمیں یقین کو جمع کرنا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے جو مضمون بیان فرمایا ہے، یہ مضمون سمجھنے کا ہے کہ اللہ کا کلام، اللہ کا کلام حضرت جبریل کے ذریعے سے نازل کیا گیا ہے، لوح محفوظ سے نازل کیا گیا ہے، یہ ہم کو دیا گیا ہے۔ اس کلام سے ہم بال برابر نہیں ہل سکتے۔ اگر ہم نے یہ سوچ لیا کہ فلاں آیت کا مضمون غلط ہے تو بس گئے کام سے، ساری پورے قرآن کو مان رہے ہیں، ایک آیت کو نہیں مان رہے ہیں، بس ایمان ختم ہو گیا، وہی پہ ایمان ختم ہو گیا۔ یہ قرآن پاک شروع سے آخر تک جو 666 آیتیں ہیں، یہ ساری کی ساری آیتوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ آج ہو کیا رہا ہے، بہت سے لوگ ارتداد کو سمجھتے ہیں، ارتداد کے معنی اسلام سے ہٹ جانا، اسلام سے ہٹ جانا، اس کو نہیں سمجھتے ہیں۔ ارتداد دو قسم کا ہے، ایک ارتداد تو کلیئر ہے، کلمے کا انکار کیا اور مرتد ہو گئے، اسلام کا انکار کیا مرتد ہو گئے، بتوں کی پوجا شروع کر دی مرتد ہو گئے، مورتی پوجا شروع کی مرتد ہو گئے، چاند سورج کی پوجا، سانپ بچھو کی پوجا شروع کی مرتد ہو گیا، لات عزا حبل منات کی پوجا شروع کی تو مرتد ہو گیا۔ یہ کلیئر ہے، سب سمجھتے ہیں کہ مرتد ہو گئے۔ غیر اللہ کو سجدہ کیا تو مرتد ہو گئے۔ لیکن ایک ارتداد کو آج مسلمان نہیں سمجھ رہے ہیں، یہ ہے علمی ارتداد۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے یقین کا گھٹ جانا۔ اس کی مثال آج بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو
اسلام کے احکام میں وہ کہتے ہیں کہ ترکات میں تقسیم میں عورتوں کو آدھا اور مردوں کو دگنا دیا گیا ہے، عورتوں کو اکیلا اور مردوں کو دگنا دیا گیا ہے۔ یہ ناانصافی ہے، یہ غلط ہے، نعوذ باللہ۔ بس وہ مرتد ہو گیا، اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ میں مرتد ہوا ہوں، لیکن وہ مرتد ہو گیا۔ آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن پاک کے اس طرح کے بہت سے احکام میں وہ شک کرتے ہیں، شبہ کرتے ہیں، تو وہ مرتد ہو گئے۔ ان کو پتا نہیں ہے مرتد ہوئے، کیوں مرتد ہوئے؟ یقین ختم ہو گیا، قرآن پاک پر یقین ختم ہو گیا۔ اس لیے ضروری ہے کہ سامنے والے کے اعتراض کو سنیں گے، سامنے والے کے شبہے کو ہم سنیں گے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ صرف یہ دیکھیں قرآن میں ہے، حضور نے کہا ہے، صحابہ نے مانا ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ آج اس طرح کا اختلاف بہت زیادہ پھیل رہا ہے۔ مجھے ایک بڑے ادارے میں بلایا گیا محاضرے کے لیے، انگریزی میں اس کو پریزنٹیشن کہتے ہیں۔ یونیورسٹیوں میں اس کا رواج رہتا ہے اور بڑے جلسوں میں بھی اس کا رواج ہوتا ہے۔ تو مجھے پریزنٹیشن کے لیے بلایا گیا اور عنوان دیا گیا عورتوں کی میراث، موجودہ اعتراضات کی روشنی میں۔ آج کل جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، تو اسی طرح سے یتیم پودوں کی میراث، پودا سمجھتے ہیں، یتیم پودوں کی میراث کہ دادا زندہ ہے اور پودا ہے، باپ کا انتقال ہو گیا۔ اب باپ کا انتقال ہوا تو دادا پوتے کو دیتا نہیں ہے، دادا کو دینا ضروری ہے، وہ دیتا نہیں ہے، اور وہ دادا انتقال کر گیا۔ اب چچا نہیں دے رہے، تمہارا حصہ نہیں ہے، تم نے دے، غلطی کی دادا نے اور بدنام ہو رہا ہے اسلام، کہتے ہیں اسلام غلط مذہب ہے، نعوذ باللہ۔ غلطی کی چچاؤں نے، کہ چچا نے نہیں کیا، اور بدنام ہو رہا ہے قرآن، اسلام بدنام ہوتا ہے۔ چچا کی ذمہ داری ہے کہ وہ باپ بن جائے۔ ارے باپ جب بنو گے کیسے باپ بن جاؤ گے؟ اپنی اولاد کو تم بھوکے نہیں رکھتے ہو تو اپنے بچیوں کو بھوکے رکھو۔ غرض یہ کہ ان دو مسئلوں پر مجھے محاورہ دینے کے لیے، پریزنٹیشن کے لیے بلایا گیا، تو میں نے کتابوں کا مطالعہ کیا اور تقریباً 40-50 صفحے میں نے اس کو لکھی، اور لکھ کر کے میں گیا اور 3 گھنٹے کا پریزنٹیشن ہوا، بیچ میں چائے پینے کا وقفہ تھا۔ میں نے جب جائزہ لیا تو اندازہ یہ ہوا کہ غیر مسلمین مسلمانوں کے اعتقاد پر، ایمان پر حملہ کرنے کے لیے اس طرح کا اعتراض ڈالتے ہیں، ورنہ اسلام پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس میں بہت ساری مثالیں دی گئی تھی، میں آپ کو سمجھاؤں کہ ایک مثال یہ دی گئی کہ عورت کو اسلام نے آدھا کیا ہے، یہ بھی بہت ہے۔ کیسے بہت ہے؟ مثال دی کہ ایک آدمی کی ایک بیٹی ہے، ایک بیٹا ہے، اور اس کے پاس 3 لاکھ روپے، تو بیٹی کو کتنا ملے گا اور بیٹے کو کتنا ملے گا؟ 2 لاکھ۔ بیٹی کو 1 لاکھ، بیٹے کو 2 لاکھ۔ اتفاق ایسا ہوا کہ دونوں کی شادی ہوئی، لڑکے کو مہر دینا پڑا، مہر ہے 2 لاکھ، لڑکے کو اپنی بیوی کو مہر دینا پڑا، مہر دینا ہے 2 لاکھ۔ تو شادی ہوئی، یہ 2 لاکھ کہاں چلا گیا؟ بیوی کے پاس چلا گیا، لڑکی کی بیوی کے پاس چلا گیا، مہر میں چلا گیا۔ لڑکی کی شادی ہوئی اور اس کو مہر میں 2 لاکھ روپے ملے۔ اب لڑکی کے پاس کتنے ہو گئے؟ 3 لاکھ، اور لڑکے کے پاس، لڑکا کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں۔ جب میں نے یہ مثال دی کہ عرب کے بہت بڑے علامہ
محمد علی صابونی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مثال لکھ رکھی ہے المواریث میں، کتاب کا نام بتایا، صفحہ نمبر بتایا، تو سب لوگ ہنسنے لگے۔ اس کے بعد ابھی لڑکے کو چھٹی نہیں ہے، بیوی جب لایا ہے تو بیوی کا خرچہ کس کے اوپر ہے؟ لڑکے کے اوپر۔ بیوی کو گھر میں رکھنا بھی لڑکے کے اوپر ہے، گھر اس کے پاس ہے نہیں، کرائے پہ رہے گا، اپنا خرچہ بھی اسی کے اوپر ہے، اور اگر خادم ہے تو اس کا بھی خرچہ اسی کے اوپر ہے، رہے گا تو بہت سارے خرچے آئیں گے، خرچوں کی بیماری کی ضرورت نہیں، آپ سب سمجھیں گے۔ اب وہ سارا بچے کے اوپر، لڑکے کے اوپر قرضہ ہوتا چلا جائے گا، اور لڑکی کے اوپر کسی کا خرچہ واجب نہیں ہے، شوہر کو بھی نہیں دے گی، وہ اس کو اپنے مکان میں رہنا نہیں ہے، شوہر کے مکان میں رہنا ہے، اس کو اپنا کھانا نہیں ہے، شوہر کا کھانا ہے، تو وہ 3 لاکھ روپے اس کے پاس رکھے رہے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں میں نے نکال کر کے دیکھی، پھر اس کے بعد دیکھا کہ شریعت میں صرف ایک ہی جگہ عورت کو آدھا اور مرد کو دگنا دیا گیا ہے، ورنہ تو سب جگہ بہت ساری جگہ ہیں کہ عورتوں کو زیادہ ملا ہے مردوں کے مقابلے۔ تو سب لوگوں کی آنکھ کھل گئی کہ عجیب بات ہے، اس اعتراض میں تو زمین نہیں ہے، اور ہم لوگ اپنے اعتقاد کو، اپنے ایمان کو کمزور کر لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کم کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے عورت پر ظلم کیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ اس طرح کے اعتراضات بہت سارے آتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن ہم متاثر ہو جاتے ہیں۔ ہمارے طلبا، اسٹوڈنٹس جو اسکول میں کالج میں پڑھتے ہیں، وہ متاثر ہو جاتے ہیں، کیوں کہ غیر مسلم بچے اسلام کے خلاف اعتراض دین کر کے رکھتے رہتے ہیں، اور وہ بار بار اسی کو بولتے رہتے ہیں۔ مسلمان بچے بھی سمجھتے ہیں کہ قرآن غلط کتاب ہے اور یہ شریعت اسلام غلط ہے پڑھنا، اور اپنا اعتقاد خراب کر لیتے ہیں۔ یہ ابتداع ہے، ابتداع علمی ابتداع ہے، اعتقادی ابتداع ہے، جس میں بہت سارے لوگ پھنسے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ اسی طرح کے ابتداع میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اصل ہے قرآن پاک کو ماننا اور حضور کی حدیث کو ماننا، سنت کو ماننا، شریعت کو ماننا۔ فقہائے کرام نے جو سمجھایا ہے یہی قرآن پاک اور حدیث کو سامنے رکھ کے مسئلہ بتایا ہے۔ یہ مطلب نہیں سمجھے گا قرآن حدیث کو مانیں گے اور بقیہ کو نہیں مانیں گے، یہ تو گمراہ لوگ ایسا کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک پر اعتقاد کو جمانا یہ بہت ضروری ہے۔ آیتوں کو میں ترجمہ کر کے آپ کو سمجھاؤں گا کہ مشرکین یہ کہہ رہے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم لوگوں کے درمیان جو جھگڑے ہیں اور ہم لوگوں کے درمیان جو دوریاں ہیں، یہ دوریاں ختم ہو سکتی ہیں۔ کیسے ختم ہو سکتی ہیں؟ قرآن میں کہا گیا ہے مورتی پوجا غلط ہے، مورتی پوجا غلط ہے، آپ اس آیت کو نکال دیجیے قرآن سے۔ اور جو کہا گیا ہے کہ اخلاق سے رہنا چاہیے، چوری نہیں کرنا چاہیے، زنا نہیں کرنا چاہیے، شراب نہیں پینی چاہیے، جوا نہیں کھیلنا چاہیے، سٹا نہیں کھیلنا چاہیے، سب ہمارے لیے بہت اچھا ہے، سارا بہت اچھا ہے، بس بتوں کی پوجا والی آیت کو نکال دیجیے۔ آج بھی ہمارے ہم وطن کیا کہتے ہیں کہ فلاں فلاں آیت کو نکال دیجیے اور اچھا والا قرآن تیار کیجیے، یہ قرآن کو غلط خراب ہے، اس میں فلاں فلاں آیت غلط ہے، اس کا مطلب غلط ہے، اس کا مضمون غلط ہے، اس سے فلاں پریشانی ہے اور فلاں پریشانی ہے۔ اگر کسی مسلمان کے دل میں ایک سیکنڈ کے لیے آ گیا کہ واقعتاً غلط ہے، اس آیت کو نکال دینا چاہیے، تو وہ مرتد ہو گیا۔ آج اندازہ کیجیے، آپ مسجد کے ماحول میں ہیں اور آپ اہل علم کے ماحول میں ہیں اور آپ کا نظام بہت اچھا ہے، اس نظام سے، اس انتظام سے، ماحول سے ہٹ کے دیکھیے کتنے مسلمان ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت اچھا ہوتا ہے، قرآن کے آیتوں کو نکال کر کے نیا ایڈیشن تیار کیا ہوگا تو بڑا اچھا ہوگا۔
بتائیے وہ مرتد ہو گئے نہیں ہو گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ذرہ برابر ہٹ جائیں بالفرض ان کی باتوں میں آ جائیں کہ مورتی پوجا والی آیتوں کو ہم نکال دیتے ہیں نہیں پڑھیں گے تو بالفرض یعنی حقیقت میں حضور نے ایسا سوچا نہیں اور حضور نے ایسا کیا نہیں، اللہ کہتے ہیں بالفرض اگر آپ ایسا کریں تو دنیا میں بھی دگنا عذاب دوں گا اور آخرت میں بھی دگنا عذاب دوں گا، قبر میں بھی دگنا عذاب دوں گا اور جہنم کا عذاب بھی دگنا دوں گا۔ کس کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں؟ حضور کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ بہت بھیانک قسم کی بات ہے، بالفرض کر کے کہہ رہے ہیں۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ شریعت بہت اہم ہے، بہت اہم ہے اللہ کے نزدیک۔ اللہ کے نزدیک شریعت اتنی اہم ہے، اتنی اہم ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریعت کے حکم میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ میراث کی، ترکہ کی جو آیتیں ہیں، یہ آیتیں ان کا شان نزول کیا ہے کہ ایک عورت تھی، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جہاد میں انتقال ہو گیا تھا، تو وہ آئی حضور کے پاس کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا اور میرا جو دیور ہے، شوہر کا بھائی، میرا جو دیور ہے وہ آیا اور سارا مال لے کر کے اپنے قبضے میں چلا گیا کہ یہ میرا ہے، میرے بھائی کا مال ہے، کیونکہ بھائی کے انتقال کے بعد زمانے جاہلیت میں مال بھائی کا ہو جاتا تھا، وہ لے کے چلا گیا۔ کہنے لگی کہ ہمارے لیے تو خرچہ نہیں ہے اور مرحوم کی 2 بیٹیاں ہیں، ان کے لیے بھی کچھ بھی نہیں ہے اور یہ بیٹیاں ان کی شادی آدمی کرنی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سلسلے میں حکم نازل فرمائیں گے تو بتاؤں گا۔ یہاں پر سوچیے اور کیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی کر سکتے تھے، چچا کو بلاتے ایک جگہ بیوہ کہاں سے کھائے گی، اس کو مان دے اور بیٹی کو مان دے۔ حضور کہہ سکتے تھے، نہیں کہہ سکتے تھے؟ آج ہمارے یہاں سے کچھ اختلاف ہوتا ہے تو ہم اس طرح سے کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام کو نبی ہے اور حضرت کی بات ماننا سب پر واجب ہے، حضور ایسا کرتے، لیکن حضور نے کہا نہیں، مال بانٹنا میرا کام نہیں ہے، اللہ کا کام، اس لیے میں نہیں بانٹ سکتا، اللہ بتائیں گے تو بانٹوں گا۔ یہ حقوق العباد بہت اہم، بہت سخت ہے۔ حضور اپنی طرف سے حکم نہیں دے سکتے، مال اپنی طرف سے نہیں بانٹ سکتے۔ حضور نے کہا وہی آئے گی تب بتاؤں گا، چنانچہ میراث کی آیت نازل ہوئی۔ کب نازل ہوئی؟ تھوڑے دن کے بعد پھر وہ بیوہ آئی، پھر دوبارہ وہ آئی بیوہ اور حضور سے کہنے لگی کہ یا رسول اللہ میری مشکل کا حل نکالیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ انتظار کرو، تمہارے لیے اللہ حکم نازل فرمائیں گے۔ چنانچہ وحی نازل ہوئی اور حضور نے عورت کو، اس کے چچا کو بلایا، مرحوم کے بھائی کو بلایا اور کہا کہ دیکھو بیوی کو اس کے شوہر کے ترکہ میں سے 8واں حصہ دے دو، 8 حصے میں سے 1 حصہ، 8واں حصہ دے دو، اور مرحوم کی جو بیٹیاں ہیں ان کو پورے ترکہ کا کی 2/3 دے دو۔ 2/3 سمجھتے ہیں؟ 3 میں سے 2/3 ان کو دے دو اور 8 حصے میں سے 1 حصہ بیوی کو دے دو اور بقیہ جو بچے وہ تمہارا ہے، وہ تم لے لو۔ یہ حضور نے فرمایا۔ قرآن پاک کی آیتوں کو دیکھیے، میراث کی آیتوں کو دیکھیے کہ حضور نہیں تقسیم فرما رہے ہیں، اللہ تقسیم فرما رہے ہیں۔
تو اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ عورت کو آ جاؤ مرد کو دگنا ملا اور یہ غلط ہے، تقسیم غلط ہے، تو یہ اعتراض کس پر ہے؟ اللہ پر یا حضور پر؟ ڈائریکٹ تو حضور اللہ تعالیٰ پر اعتراض، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض، تب بھی ایمان جائے گا، ایسا نہیں کہ ایمان باقی رہے گا، لیکن اللہ پر اعتراض ہو تو بتائیے کوئی آدمی اللہ سے مقابلہ کر سکتا ہے، اللہ سے لڑ سکتا ہے، اللہ پہ اعتراض کر سکتا ہے؟ تو آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہم مرتد ہو چکے ہیں۔ آج اسکولوں میں آپ جائیے، کالجوں میں جائیے یا ایسے ماحول میں جائیے جہاں مسلم آبادی کم ہے، غیر مسلم کی آبادی زیادہ ہے، وہاں مسلمانوں کو اتنا زیادہ ٹارچر کیا جاتا ہے، ان کو اتنا زیادہ سمجھایا جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ واقعتاً میراث کی آیت بھی غلط ہے اور یتیم پودے پر بڑا ان کو رحم آتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ بھی غلط ہے۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں اور لوگوں کو جو حقوق دیے گئے ہیں اس میں یہ شبہ کرتے ہیں کہ قرآن کی نے غلط دیا ہے۔ بھائی قرآن نے جو دیا ہے اور حدیث شریف نے جو دیا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن تم نے جو دیا ہے وہ کہاں ٹھیک ہے؟ ہم تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ سوچتے ہیں کہ چل بالفرض میری بات یہاں پر ہم روکتے ہیں ایک منٹ کے لیے، لیکن تو نے کیا کیا ہے؟ تو نے تو مارکیٹ میں جا کر کے ان کو بکاؤ مال بنا دیا ہے اور ایسی برائیاں ہیں کہ زبان سے بول بھی نہیں سکتی، ایسی جگہ تم نے عورتوں کو لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ کیا عورت کا یہی حق تھا کہ اس کی عزتیں لوٹی جائیں؟ عورت کا یہی حق تھا کہ ان کو بے پردہ گھمایا جائے؟ عورت کا یہی حق تھا کہ ان کو خریدا ہوا مال بنا دیا جائے؟ تم نے بھی تو حق نہیں دیے، اس لیے اسلام پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ جو اسلام کے دیے ہوئے حقوق ہیں وہ صحیح ہے اور قرآن کی ہر آیت صحیح ہے۔ جن آیتوں میں بتوں کی پوجا کی برائی بیان کی گئی ہے وہ آیت بھی صحیح ہے، جن آیتوں میں جہاد بیان کیا گیا ہے وہ آیتیں بھی صحیح ہیں، ہم ایمان اور یقین رکھتے ہیں، اور جن آیتوں میں نماز اور روزے کو بیان کیا گیا وہ آیتیں بھی صحیح ہیں۔ ہر آیت صحیح ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ تمہیں سمجھ میں نہیں آئے تم اپنے گھر میں ہو، قرآن میں کیوں آ رہے ہو اعتراض کرنے کے لیے؟ ہمارے گھر میں کوئی اعتراض نہیں ڈال رہے ہو۔ دیکھیے یہ جو بات میں نے بتائی وہ اس آیت کے سمجھنے کے لیے یہ بڑی باتوں کا سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے، کیونکہ آج سب سے بڑی کمی یقین کی کمی ہے۔ جس دن یقین مضبوط ہو جائے اس دن ہمیں کوئی آیات سے ہٹا نہیں سکتا، اور یقین ماننا ہے اللہ رب العالمین سے۔ ایسا نہیں کہ ہم ایسے یقین والے ہیں، نہیں، اللہ دیں گے تب ہم یقین والے ہوں گے، اللہ سے مانگے ہم یقین۔ تو آج یقین کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں وَإِن قَالُوا لَيَفْتِنُونَكَ، اور یقیناً مشرکین آپ کو ہٹانے لگے تھے وحی سے، وحی کے مطلب قرآن سے، اس وحی سے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، جس میں بتوں کی پوجا کی خرابی بیان کی گئی ہے اور جن میں مشرکین کی برائیاں بیان کی گئی ہیں کہ ان کا عمل ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ دلیل تھا کہ وحی سے آپ کو ہٹا دیں، وحی سے جیسے ہٹائیں گے تو اللہ کے خلاف گویا کہ آپ بہتان پالنے والے ہو جائیں گے، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ آپ جھوٹ بنانے ہمارے خلاف غیر قرآن کو، غیر وحی کو جھوٹ بنانے ہمارے خلاف۔ اور وہ کیا کہتے ہیں کہ جیسے اس آیت کو ہٹا دو گے تو ہم تم کو اپنا دوست بنا لیں گے۔ آج بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم اور تم دوست ہو جائیں گے اگر اتنی آیتوں کو قرآن سے نکال دیا جائے۔ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور تب تو یقیناً آپ کو وہ اپنا جگری دوست بنا لیں گے۔
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ہم نے آپ کو مضبوطی عطا فرما دی ہے، اور اتنی مضبوطی عطا فرما دی ہے کہ آپ پھسل نہیں سکتے، آپ کو ہم نے معصوم بنایا ہے، سارے گناہوں سے معصوم بنایا ہے، ادنا سا گناہ بھی آپ سے نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر ہم آپ کو عصمت نہ دیے ہوتے، حفاظت نہ دیے ہوتے، اور ہم آپ کو مضبوطی نہ دیے ہوتے آپ کے پیر کو، تو ہو سکتا تھا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مضبوطی دی اور حضور ادنا بھی ہٹے نہیں۔ ایسا نہ خیال کر لیجیے کہ حضور ہٹے، ہرگز نہیں۔ ولولا ان ثبتناک، اور اگر ہم آپ کو مضبوط نہ کرتے تو ضرور وقسم ضرور قریب تھا کہ آپ ان کی طرف تھوڑا مائل ہو جاتے، اگر مضبوطی نہ ہوگی اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ تو اللہ کی طرف سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغمبر بنایا گیا یہی مضبوط کرنا ہے، اور پیغمبر بنا کر کے جو معصوم بنایا گیا یہ مضبوط کرنا ہے، ڈبل مضبوط کرنا ہے۔ اللہ نے پیغمبر بنایا تو پیغمبر اللہ کے حکم سے نہیں ہٹ سکتے، اور پیغمبر کو اللہ نے معصوم بنایا، یعنی گناہوں سے محفوظ بنایا، گناہ نہیں کر سکتے، تو اس لیے آپ ہرگز ان کی طرف ذرا بھی مائل نہیں ہوں گے، نہیں ہو سکے۔ اور کافر اپنے جیسا منہ بنا کے واپس ہو گیا، کافر ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین سے ہٹانے میں نامراد ہو گیا۔ کئی سارے کفار آئے حضرت ابو طالب کے پاس کہ آپ اپنے بھتیجے کو منع کر دیجیے دین کی کے اعلان سے اور اسلام کی اشاعت سے، تبلیغ سے منع کر دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب نے کہا کہ بھتیجا میں کمزور ہو گیا ہوں، تمہارے ابا بھی نہیں ہیں اور دادا بھی نہیں ہیں، اور اتنے سارے لوگ خاندان کے اور غیر خاندان کے سب ایسا پریشر کر رہے ہیں، تو تھوڑا اپنی تبلیغ سے، دین کی تبلیغ سے تھوڑا ہٹ جاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حضور رونے لگے اور فرمایا چچا یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ تم اگر اچھی شادی چاہتے ہو تو سب سے اچھے خاندان کی بچی سے تمہارا نکاح کر دیں گے، اور دولت چاہتے ہو تو پورے مکہ کے لوگ اکٹھا کر کے تمہارے ہاتھ میں دولت اکٹھا دے دیں گے، اور تم اگر عزت چاہتے ہو تو ہم سب مل کر کے تمہیں اپنا سردار بنا لیں گے اور اپنا امیر بنا لیں گے۔ اگر یہ سارے کے سارے لوگ میرے ایک ہاتھ میں چاند کو لا کے رکھیں اور دوسرے ہاتھ میں سورج کو لا کے رکھیں، جو کر نہیں سکتے، تب بھی میں دین کی باتوں سے، اسلام کی تبلیغ سے بال برابر نہیں ہٹ سکتا۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب نے حوصلہ دیا کہ بیٹے تم رو نہیں اور تم اپنے دین پر باقی رہو، مجھ سے جتنی مدد ہوگی اتنی مدد میں تمہاری کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ ذرہ برابر بھی وحی سے یعنی قرآن پاک سے ہٹتے تو پھر آپ کی خیر نہیں ہوتی۔ اذا لأذقناک ضعف الحیات وضعف الممات، تب تو میں ضرور چکھاتا آپ کو دنیاوی زندگی کی دوہری سزا، سخت سزا دنیا میں دے گا، وضعف الممات، اور مرنے کے بعد کی دوہری سزا، قبر کی سزا، محشر کی سزا اور پھر جہنم کی سزا، دوہری سزا دے گا۔ بدماشوں کو جتنی سخت سزا دی جاتی ہے اس کی دوہری سزا دے گا۔ کیوں؟ نزدیکا بیش اور حیرانی،
جو لوگ قریبی ہوتے ہیں ان کو پریشانی زیادہ ہوتی ہے. ایک ہے دنیا کے کسی گوشے میں زنا کرنا اور ایک ہے خانہ کعبہ میں زنا کرنا. دونوں میں فرق نہیں فرق ہے. ایک ہے رمضان کے علاوہ روزہ میں کھا لینا اور ایک ہے رمضان کے روزے کو کھا لینا. دونوں میں فرق نہیں فرق ہے. تو وہ جو گناہ ہے وہ بھی گناہ ہے, گناہ کبیرہ ہے, اور یہ گناہ یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. لیکن خانہ کعبہ میں زنا کرنا نعوذ باللہ یہ بہت خطرناک گناہ ہے, اور رمضان میں کھانا یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو ایسے گنہگاروں کو بہت سخت سزا ہوگی. تو یہ جو ہے قرآن کی آیت سے ہٹ جانا, وحی سے ہٹ جانا, یہ بہت خطرناک قسم کی بات ہے. اس پر بہت سخت سزا ہوگی. یہ نبی ہونے کے باوجود آیت سے ہٹ گئے تو سخت ترین سزا ہوگی. یہ بھی فرض کہا جا رہا ہے, حضور نے ایسا کیا نہیں اور کر بھی نہیں سکتے تھے وہ. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو چھوڑ دو گے اور وحی کو چھوڑ دو گے تو میں دوست بنا لوں گا, ہم دوست بنا لیں گے. اللہ کہتے ہیں کہ جب میری پٹائی شروع ہوگی نا لا تجد لک علینا نصیرا, تو ہمارے خلاف کسی مددگار کو نہیں پاؤ گے, کوئی مدد نہیں کرے گا, کسی کو نہیں پاؤ گے مدد کرنے والا. اس کے بعد چلنے دیں یا لوگ اچھا آگے فرماتے ہیں کہ مکہ کے کچھ لوگ نہیں بڑے بڑے لوگ حضور کو ستاتے تھے اور صحابہ کرام کو ستاتے تھے. حضرت بلال حبشی کا تو آپ کو یاد ہوگا کہ گرم بندر میں کمینوں نے لکھا رکھا تھا اور کہتے تھے کہ اگر تم دین سے ہٹ جاؤ اسلام سے تو چھوڑ دیں گے. وہ کہتے تھے کہ نہیں, احد اللہ ایک ہے, دوسرا نہیں ہو سکتا ہے. تو جب بہت زیادہ ستایا جانے لگا وہ لوگ آدھی طاقت میں یہ چاہنے لگے کہ اب یہ مکہ چھوڑ دیں, محمد مکہ چھوڑ دیں, ان کے ماننے والے مکہ چھوڑ دیں, بھاگ جائیں گے. چنانچہ حبشہ کی بھی یہ ہوئی. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو مکہ سے نکال دیں. ارے مکہ سے جب نکال دیں گے تو وہ مکہ میں رہیں گے کیا؟ نہیں رہ سکتے. کیوں نہیں رہ سکتے؟ اس لیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تاریخ میں ہے کہ جس نبی کو بھی ان کے وطن سے نکالا گیا تو نکالنے والوں پر عذاب آ گیا. تو یہ بھی رہ نہیں سکیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ستایا تھا, بہت ستایا تھا. تو حضور نے ایک مرتبہ بددعا کر دی اور کہا کہ اے اللہ, جیسے قحط سالی حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آئی تھی ویسی قحط سالی مکہ والوں پہ ڈال دے. چنانچہ 60 سال تک مکہ میں قحط سالی رہی. ایسی سخت قحط سالی ہوئی کہ کچھ لوگ مردہ جانوروں کی ہڈیاں کھانے لگے اور کچھ لوگ چمڑوں کو کاٹ کر کے ابال کر کے کھانے لگے مردہ جانوروں کے, اور کچھ لوگ پیڑ پودوں کے چھلکوں کو پتوں کو کھانے لگے, اور بھی پتہ نہیں کیا کیا کھانے لگے. مردار کھانے لگے, ہڈی کھانے لگے اور چمڑے کھانے لگے اور درخت کے پتے اور درخت کے چھلکے کھانے لگے. سخت قسم کی قحط سالی آئی تھی اوپر. تو لوگوں نے دیکھا کہ
کیا کریں اس سے نکلنے کے لیے؟ تو ابو سفیان کو لوگوں نے مشورہ کیا کہ چلیے مدینہ اور محمد سے دعا کروائیے، کہیے گا کہ آپ کے ہی تو بھائی ہیں، سب خاندان کے ہیں اور آپ کے گاؤں کے اور شہر کے ہیں، آپ بہت پریشان ہو گئے ہیں سب، آپ دعا کروا دیجیے۔ چنانچہ ابو سفیان پہنچا اور حضور سے دعا کی، درخواست کی، بہت زیادہ لجاجت کے ساتھ۔ بالآخر حضور نے دعا فرمائی، تو حضور کی دعا کے بعد مکہ کی قحط ختم ہوئی۔ تو حضور کو نکالنے کے بعد وہ سکون سے نہیں رہے، بلکہ دوسرے سال ہی میدان بدر میں بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے بہادر نکال کے بلائے گئے اور سب کو اللہ تعالیٰ نے تحریک کر دیا۔ فرشتے آئے تھے میدان جہاد میں، مسلمان تلوار اٹھاتا تھا اور گردن، ابھی تلوار نہیں ہے، گردن نکل کر کے نیچے ہو جاتی، کیونکہ فرشتے کی مدد تھی۔ تو حضور کو نکالنے کے بعد مکہ والے سکون سے نہیں رہ سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، ارض سے مراد زمین یعنی مکہ کی زمین، اور یقیناً یہ ہو چلا کہ وہ ضرور آپ کو نکال دیں مکہ سے، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، مکہ سے نکال دیں، مکہ سے اکھاڑ دیں، یعنی گھبراہٹ میں مبتلا کر دیں لوگ اور گھبرا کر کے آپ ہٹ جائیں تاکہ آپ کو نکالنا مکے سے۔ اور یقیناً ایسا ہو چلا تھا کہ وہ آپ کو گھبراہٹ میں مبتلا کر دیں زمین سے یعنی مکہ سے، تاکہ آپ گھبرا کر کے مکہ سے نکل جائیں۔ وَإِذًا لَّا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ، اور تب تو وہ آپ کے بعد نہیں رہ سکیں گے مگر تھوڑے، یعنی بہت مشکل سے تھوڑے دن تک ہی یہ کچھ آرام میں رہیں گے، ورنہ تکلیف میں ہی رہیں گے، یا اللہ تعالیٰ وہاں سے ان کو نکال دیں گے۔ تو جتنے لوگ مکہ سے حضور کو نکالنے والے تھے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں نکال کر کے اور قتل کروا دیا، چن چن کر کے قتل ہو گئے سارے کے سارے۔ یہ ایسا کیوں ہے کہ نبی کے نکلنے کے بعد نبی کے نکالنے والے سکون سے نہیں رہ سکتے؟ فرماتے ہیں سنت من قد ارسلنا قبلک، یہ طریقہ ان نبیوں کا ہے جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا ہے، ہم اپنے پیغمبروں میں سے، اور آپ ہمارے طریقے کو بدلا ہوا نہیں پائیں گے۔ یعنی ضرور ایسا ہوگا کہ جو لوگ آپ کو مکہ سے نکالنا چاہ رہے ہیں، جو لوگ آپ کو آپ کے وطن سے نکالنا چاہ رہے ہیں، وہ سکون سے نہیں رہ سکیں گے۔ یہی اللہ رب العالمین کا قانون ہے، یہی اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے۔ تو میں پوری آیت کا خلاصہ میں بیان کروں کہ قرآن جو اللہ نے دیا ہے وہ یقین کے لیے دیا ہے، سمجھنے کے لیے دیا ہے، اور احکامات جو دیے ہیں وہ اللہ کے دیے ہوئے ہیں۔ قرآن کی کسی آیت پہ شک کرنا ہمارے لیے جائز ہے۔ اگر کوئی شک کرتا ہے تو وہ فکری اختلاف میں مبتلا ہے، اعتقادی اور علمی اختلاف میں مبتلا ہے۔ اس لیے ہم مومن ہیں تو ہمیں یقین والا مومن ہونا چاہیے، شک والا مومن نہیں ہونا چاہیے۔ شک کے ساتھ یقین نہیں جمع ہو سکتا، اس لیے کفر کے ساتھ اسلام جمع نہیں ہو سکتا۔ کفر اور اسلام یہ دو متضاد چیزیں ہیں، تو ہمیں اپنے اعتقاد کو جمانا چاہیے کہ قرآن سے ہٹنا تو نبی کے لیے بھی جائز نہیں۔ نبی کی بھی اگر نہ سکتی تھی تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ اس لیے ہم اپنے یقین کو جمائیں کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی
اور کوئی شک شبہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اعتقاد کو مضبوط فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔